بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، نہج البلاغہ میں خطبہ متقین کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ استاد محترم بات یہاں تک پہنچی تھی، امیر المومنین متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فمن علامت احدہم انک تری لہ قوۃ فی دین وحزما فی لین، کہ یہ متقین کی صفات میں سے آپ ان کو پائیں گے کہ وہ دین میں بڑے مستحکم ہیں اور نرم اور خوش روئی کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ بڑے دور اندیش لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ایمان فی یقین، اور ان کا جو ایمان ہے بہت زیادہ یقین ہوتا ہے، ایمان میں بہت زیادہ ان کا یقین بہت بالا ہوتا ہے۔ وہ حرصاً فی علم و علماً فی حلم، اور علم حاصل کرنے میں بڑے حریص ہوتے ہیں اور علم کے ساتھ ان کے پاس حلم ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت بنیادی طور پہ جو یہ تقویٰ کا ایک بحث جو امیر المومنین نے یہاں بیان فرمائی ہے، اس کو اگر صحیح طور پہ سمجھا جائے تو پہلے مرحلہ ہے خود انسان کے پاس ایمان ہونا چاہیے، یعنی ایک یقین ہے۔ وہ یقین اصل میں بنیادی کلیدی نقطہ ہے جس کی مدد سے انسان اگلے مرحلے میں جب اس کو کانسیپٹ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے آگے کی طرف سفر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا خزانہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، اور فرما برداری کے لیے خلوص نیت شرط ہے، تو وہ اس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، اس چیز کے لیے نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، تاکہ لعلکم تتقون اپنے اندر صلاحیت تقویٰ پیدا کرے۔ جب صلاحیت تقویٰ انسان کے اندر آ جاتی ہے، نفس کی خواہشات کا غلبہ انسان سے، قلب انسان سے برطرف ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر جو جب نور ولایت الہیہ جو ہے وہ اس کے قلب پہ جلوہ گر ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہاں سے مختلف قسم کے رد عمل ظاہر ہوتے ہیں، جو کہ یعنی یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک یعنی یقین کا ایک پہاڑ کی شکل ان کے پاس ہوتی ہے۔ علم سے مراد ہے کہ یہ علوم یعنی العلم علمان، علم سے مراد ہے کہ اول العلم معرفت الجبار، اس کے حریص ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموت، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ انہوں نے کہا بھلا ولکن لیطمئن قلبی۔ یہ جو سفر ہے یطمئن قلبی کا، یہ ہر انسان کے ساتھ ہے اور مسلسل آگے کے، تو وہ اس علم کے حریف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کی اس یعنی یقین کی بدولت اللہ کی فرمانبرداری کے راستے میں آگے بڑھیں۔ یہ ان کی زندگی کا ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ اور جب ان کے پاس علم کہاں سے آتا ہے؟ علم کا لازمہ علم، یعنی اللہ کی معرفت جتنی انسان کے پاس زیادہ ہوگی اتنا اس کو معلوم ہوگا کہ میں کچھ نہیں ہوں، اس کے اندر ایک عاجزی ایک پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی، اور یہ ایک لازمہ ہے، آپس میں لازمہ ملزوم ہے۔ علم کا لازمہ علم ہے، اور جہالت کا لازمہ کیا چیز ہے؟ تکبر انسان کے اندر، کہ انسان اس کے پاس اس کا ظواہرات کے اوپر اس کے پاس ذہانت ہے، لیکن وہ اس پر غور نہیں کرتا کہ ذہانت کس نے دی ہے، تو وہی ذہانت اس کے اندر تکبر پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، وہی علم انسان کے اندر تکبر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ ایک سفر ہے جس کا کہ یعنی میری جو شناخت ہے یہ ایک لامحدود سفر ہے، چونکہ کل رب زدنی علما کی آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ خود رسول اسلام سلام اللہ علیہ جو اس کے مخاطب اولین ہیں، ان سے بھی تقاضا کیا گیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، پروردگارہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ابھی یعنی علم صرف ان ظواہرات تک محدود نہیں جو ظاہر کر دیے گئے ہیں، بلکہ ابھی جو پردہ غیب میں ہے وہ علم بہت زیادہ ہے بمقابلہ اس کے جو ظاہر کیا گیا ہے۔ تو اس واسطے یعنی وہ چیز جو ہے انسان کے اندر جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں عملی طور پہ کچھ نہیں ہوں، تو اس کے اندر ایک عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وقصداً فی غنا و خشوعاً فی عبادہ، ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ جب وہ خوشحال ہوتے ہیں مالی حوالے سے تب بھی وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، اور عبادت میں خضوع خشوع اختیار کرتے ہیں۔ وہ تجملاً فی فاقہ، اور اگر وہ فقر و فاقہ میں بھی ہو تب بھی وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ بھی اسی طریقے سے یہ اسی بنیادی طور پہ وہی چیز ہے، یعنی میانہ روی جو ہے، یعنی خیر یعنی فرمایا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کے اندر انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ خیر الامور اوسطها، میانہ روی بہترین راستہ ہے۔ اسی طرح سے جیسے انسان کی قوت غضبی ہے، اگر اس کو انسان افراد کی طرف لے کے جائے گا تو انسانی کردار میں ظلم وجود، حد اعتدال سے تجاوز کرے گا، لوگوں کی آزادی کے حدود کو پامال کرنا شروع کرے، اور اگر وہ تفرید کی طرف جائے گا تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر بزدلی پیدا ہوگی۔ اگر حد اعتدال میں رہے گا
قوت غضبیہ کو حد اعتدال، تو یہاں سے شجاعت وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح سے یعنی قوت شہویہ، اگر انسان جو ہے وہ یعنی حد اعتدال سے تجاوز کرے گا تو اس کے نتیجے میں مالی تجاوز کچھ اور نتائج لائے گا، یعنی سیکس کے نام کچھ اور نتیجہ ہے۔ اور اگر انسان جو اس چیز کو یعنی دوسری طرف لے جائے گا تو انسان کے اندر بےغیرتی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس چیز عفت جو ہے وہ حد اعتدال میں رہنے کے نتیجے میں آتی ہے۔ تو یہ الہی نظام کے اندر مختلف جو کہ صاحبان تقویٰ جو ہیں وہ انہوں نے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر لیا ہوا ہے، کیونکہ ایک زندگی کا انسانی زندگی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی زندگی کا انفرادی حیثیت میں اگر انسان اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنا چاہتا ہے کہ جن سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس کو ذات کے اندر اللہ کا دین حاکم کرنے کے لیے صرف ایک چیز رکاوٹ ہے، میرے نفس کی خواہشات، اور وہ بھی قوت غضبیہ، قوت شہویہ، قوت وہمیہ، دونوں شکلوں افراط و تفریط کی شکل میں یہ رکاوٹ بنتی ہیں۔ اور اگر انسان اجتماعی زندگی کے اندر جو ہے یعنی لیظہرہ علی الدین کلہ اس راستے پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ دوسرا سٹیپ ہے انسانی زندگی کا کہ یہ اپنی ذات پر اللہ کا دین حاکم کرے اور اجتماعی زندگی میں اللہ کا دین جو ہے اس کو روئے زمین پر بالادست کرے۔ تو اس کے لیے معاشرے کے جتنے بھی نفس پرست حضرات ہیں، منافقین ہوں، مشرکین ہوں، کفار ہوں، وہ راستے کی رکاوٹ ہے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے پاس جو یہ دو ٹولز ہیں بنیادی طور پہ، ایمان اور تقویٰ، یہ انسان کے پاس یعنی محفوظ رہیں، اور انسان جو ہے استقلال کے ساتھ ان دونوں ہتھیاروں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھے، تو انسان جو ہے وہ یعنی الہی تائید کے نتیجے میں خود اپنی مرضی اپنے عمل کے نتیجے میں محنت سے کچھ نہیں کر سکتا، الا ما رحم ربی، وہ لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں نفس کا مقابلہ کرنے میں یا نفس پرست حضرات کا مقابلہ کرنے میں جن پر اللہ خود مہربان ہوتا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ ایک سفر ہے جس کے اوپر یہ لوگ اپنے ان ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہیں، عاجزی پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یقین کو حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ یہ دولت جو ہے یہ سب سے کم تقسیم ہوئی ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا، اس کو مینٹین کر کے رکھنا، جو میں نے بلڈ پریشر کی مثال دی، شوگر کی مثال دی، یہ اس کو اس حد اعتدال کے اندر مینٹین کرنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اسی طرح سے صلاحیت تقویٰ پیدا کرنا، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کو مینٹین کر کے رکھنا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک استقلال کے ساتھ مسلسل بیٹری بھی ایمان کی چارج کرنی پڑتی ہے، اور نفس کی خواہشات کی مخالفت کا ملکہ برقرار رکھنے کے لیے مسلسل الہی نظام کے اندر نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق بھی ریگولرلی کرنی پڑتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں وہ صبراً فی شدہ و طلباً فی حلال، اور اسی طرح وہ مصائب میں وہ صبر کرتے ہیں، مشکلات میں، اور مال حلال کے طلب میں کوشش کرتے ہیں، وہ نشاطاً فی ہدیٰ، اور ہدایت کے کاموں میں بڑے وہ ایکٹو نظر آتے ہیں، اس حوالے سے فعال نظر آتے ہیں۔ بالکل، یہ میں نے آپ سے کہا، یہ سب وہ خصوصیات ہیں جس چیز کے لیے صبر جو ہے، ایک امام نے فرمایا کہ صبر کا اور ایمان کا آپس میں اس طرح سے ساتھ ہے جیسے کہ انسان کا چہرہ اور اس کا بدن ہے۔ صبر جو ہے چہرہ ہے، اور ایمان جو ہے وہ بدن کی مانند ہے۔ ایمان ظاہری طور پہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کے نتیجے میں جب انسان کے اندر مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے، جو محرمات سے بچنے کے لیے اور واجبات کی ادائیگی کے لیے جو اس کو تلخیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس پر جو صبر کرتا ہے یہ ظاہری طور پہ دکھائی دیتا ہے اس کے، تو وہ لوگ صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ نیکی ان کے اندر ایک نشاط پیدا کرتی ہے، ان کے اندر ایک سرور پیدا کرتی ہے اس چیز کے لیے۔ یہ ایک بنیادی طور پہ یعنی زندگی کے اندر مختلف معاملات کے اندر ان کے جو بیہیویئرز اللہ امیر المومنین نے ان کو بیان فرمایا۔ جی کچھ اس کا ذکر جو ہے قرآن کریم کے اندر بٹس اینڈ پیسز میں کیا گیا۔ یہ حضرت کا خطبہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے جمع کر کے بیان کیا، جیسے سورہ بقرہ میں یہ نام کہہ سکتے ہیں نہج البلاغہ در حقیقت قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے بنیادی طور پہ۔ خود یہ نہج خطبۃ المتقین جو ہے، جو تقویٰ کا جو کردار قرآن کریم وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرج، یہ اصل میں اس وہ جو بٹس اینڈ پیسز میں قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، امیر المومنین نے ان کو ایک مقام پر ایک جگہ پہ جمع کر کے بیان کر دیا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے ہدی للمتقین، پھر ہم بتا دیں متقین کون لوگ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ بنیادی طور پر ان کا کہ انہی جو خصوصیات جو بیان کی گئی ہیں، امیر المومنین ان کو ایلیبوریٹ کر کے اس کے تفصیلات کے ساتھ انہیں بیان کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین محترم، ان کلمات میں امیر المومنین نے متقین کی یہ صفات بیان کی، فرمایا کہ قوتاً فی دین، ان کے دین میں استحکام ہوتا ہے، وہ دور اندیش لوگ ہوتے ہیں، ایمان میں ان کا یقین ہوتا ہے، اور وہ میانہ رو ہوتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے، عملی زندگی میں ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔